حمد و صلاۃ کے بعد تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کے لیے ہے، کیونکہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل پر، آپ کے اہل بیت پر، لائق صد احترام تمام حاضرین سامعین میرے عزیز بزرگوں دوستوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعے کو ہم نے آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے ابتدائی حالات آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ انہوں نے کس طرح اپنی قوم کو سمجھایا، گناہوں اور بت پرستی سے روکا، مگر قوم جو تھی وہ گناہوں سے اور بت پرستی سے باز آنے والی نہ تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ان بتوں کی لاچاری، بے بسی ان پر کھل کے ظاہر ہو جائے اور یہ بت پرستی کی عبادت سے متنفر ہو جائیں، اور متنفر ہونے کے بعد رب کے بندے بن کر اس کی توحید کا اقرار کر لیں۔ تو ان کا سالانہ ایک میلہ آیا کرتا تھا، ان کی عید ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے ایک دن کہا ابراہیم ہماری عید، ہمارا میلہ آیا ہے۔ اس دن دیکھو کیسے طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کھیل کود کے تماشے ہوتے ہیں، تم بھی چلو نا ذرا ہمارے ساتھ اور ہماری عید دیکھو، ہمارا تہوار دیکھو، ہمارا میلہ دیکھو۔ تمہیں ساری رنگ برنگی چیزیں اور رنگینیاں دیکھ کر تمہیں بھی وہ ہمارا کلچر تمہیں سمجھ میں آئے گا، بہتر لگنے لگے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا انکار کر دیا کہ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے کہ میں تمہارا میلہ دیکھوں۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا وہ عمدہ پہلو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہو جہاں ایسی رنگا رنگینیاں لگ جائیں، جہاں فحاشی عریانی زیادہ ہو رہی ہو، وہاں کھیل تماشا دیکھنے کے لیے جانا نہیں چاہیے۔ وہاں کھیل تماشا دیکھنے کے لیے نہ جانا سنت ابراہیم ہے۔ اس نقطے کو سمجھ لیجئے۔ آپ نے انکار کر دیا اور آپ نے ستارے کی طرف دیکھا اور ستارے کی جانب دیکھنے کے بعد فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ تو وہ لوگ کیا کیا؟ وہ لوگ جانے لگے۔ جب آہستہ آہستہ جا رہے تھے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہہ دیا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّكُمْ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ذرا زور سے کہہ دیجئے نا۔ آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی، میں تمہارے خداؤں کا ضرور برا چاہوں گا بعد اس کے کہ مجھے موقع مل جائے۔ تو موقع تو مل ہی گیا تھا۔ جو پرانے عمر رسیدہ جو لوگ تھے، جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے، انہوں نے یہ بات سن لی
وہ تو گئے اپنے میلوں کے اندر اور کھانے پکا پکا کر پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کے سامنے رکھ دیے. جب وہاں سے واپسی آئیں گے ان کو کھائیں گے بطور تبرک کے. اس کو برکت سمجھتے تھے اور کھاتے تھے، حالانکہ اس میں برکت بولیے نہیں ہوتی. وہ تو سراپا نحوست ہو سکتی ہے، برکت بولیے نہیں ہو سکتی. اب برکت کس کھانے میں ہے؟ برکت اس کھانے میں ہے جس پر اللہ کا نام لیا جائے. وہ کھانا جو ہے برکت والا ہو جاتا ہے، وہ کھانا برکت والا ہو جاتا ہے. اب نام کس کا لیا جائے؟ جب ہم نیاز دلواتے ہیں تو مجھے سچ بتائیے گا، تو ہم اس نیاز پر کیا کرتے ہیں؟ ذرا بولیے. اللہ کا نام تو لیتے ہیں. نام کون سا لیتے ہیں؟ وہ بھائی قرآن پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کھانے پر، تو کھانے میں کیا ہوتی ہے بولیے؟ زور سے بولیے، کیا ہوتی ہے؟ برکت. اور اللہ کا حکم ہے. کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. پھر کھاؤ. اللہ خود کہتا ہے، اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ اس کھانے میں جس پر میرا نام لیا گیا ہے، تو کھاؤ اس میں سے. یہ نیاز کی دلیل تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی کے ساتھ قابو میں رکھنا. کوئی کہتے جی قرآن پر نیاز، اس کا ثبوت کہاں؟ یہ قرآن کی یہی آیت ہے، سورہ انعام، اس کی آیت نمبر 16 اور 17. اور 18 اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کھاؤ اس میں سے جس پر میرا نام ذکر کیا گیا ہے. کلو مما ذکر اسم اللہ، جس پر میرا نام لیا جائے. معلوم یہ ہوا جس پہ اللہ کا نام آ جائے وہ چیز غلط بولیے نہیں ہوتی ہے. اور پھر اللہ نے دوبارہ بھی کہا ہے. اب ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا سامنے کھانا رکھ کر، بات کہتے ہیں نہ کھاؤ، نہ کھاؤ، اس کو تو کھانا حرام ہو گیا ان کے نزدیک. اللہ فرماتا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا، او بے وقوفو پاگلو تمہیں کیا ہو گیا، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ یہ کہتا ہے نہ کھاؤ، اللہ کہتا ہے کیوں نہیں کھاتے؟ اس میں سے جس پر میرا نام لیا گیا ہے. اب کھانے والا کون کھائے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ان کنتم بآیاتہ مؤمنین. ذرا زور سے کہہ دیجئے، کھانا وہ کھائے گا جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتا ہوگا. معلوم یہ ہوا مسلمان مومن ہی کھانا کھائے گا، اور جس کا عقیدہ ہو خراب. اب میں اپنے لفظوں میں سمجھاؤں. اللہ کہہ رہا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ وہابی ہو گیا ہے، تیرا عقیدہ خراب ہو گیا ہے، شیطان نے پھونک مار دی ہے، کیوں نہیں کھاتا ہے بھائی؟ تو اس میں سے کھائیں گے جس پہ اللہ کا نام لیا جائے، اور اللہ کا بندہ وہی کھائے گا جسے اللہ چاہتا ہے. ہر ایک کھانا کھاتا نہیں کھاتا. تو یہ ضمن بات آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے اس کو عرض کر دی، اس کو یاد رکھیے گا. تو میں بات عرض کر رہا تھا، وہ لوگ گئے اور کھانا رکھ کے چلے گئے، بولے برکت ہوگی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اندر تشریف لے گئے. فَجَعَلَهُمْ جُجَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جتنے چھوٹے چھوٹے ان کے خدا تھے، بت تھے، سب کو توڑ دیا سوائے بڑے کے، سوائے بڑے کے. اور ایک ڈنڈا، کلہاڑی، ہتھوڑا
اس کے کندھے پہ رکھ دیا. وہ شام کو آئے چلتے ہوئے اور دروازہ کھول کے دیکھا, حیرت زدہ ہو گئے, یہ کیا ہوا؟ عجیب منظر تھا. ان کے چھوٹے چھوٹے سارے خدا ٹوٹے پھوٹے بڑے تھے, کسی کا ہاتھ غائب, کسی کی ٹانگ توڑ دی, کسی کا سر توڑ دیا, اور ایک جو بڑا والا خدا تھا ان کا وہ بالکل صحیح سالم موجود. ہمارا تو ایک ہی رب ہے. ارے بولی نا, ہمارا تو ایک ہی رب ہے جی. اور رب کیا ہے؟ اللہ ہے. اور رب بھی ایسا ہے, اللہ اکبر ہے. چھوٹا بڑا نہیں. ان کے تھے چھوٹے چھوٹے پھر بڑے. ہمارے میں چھوٹا بڑا ہے ہی نہیں, ایک ہی اللہ ہے. ہم ایک کے ماننے والے ہیں, وحدہ لا شریک ہم رب کو مانتے ہیں. اور وہ چھوٹے چھوٹے کو مان رہے تھے. دیکھا کہ چھوٹے پھوٹے تو ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں, بڑا صحیح سالم موجود ہے. تو حالت یہ تھی, انہیں ترس آ رہا تھا, ترس آنے لگا اپنے خداؤں پر. جبکہ جب مخلوق پریشان ہو تو رب کو ترس آ جائے, رحم کھائے, رحم کر دے. انہیں رحم آ رہا تھا, معاملہ کچھ اور ہی تھا. جب یہ معاملہ دیکھ لیا کہنے لگے, قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. کہنے لگے کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ بے شک وہ تو بڑا ظالموں میں سے ہے, وہ تو بڑا ظالموں میں سے, ظلم کر دیا اور ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا. جنہوں نے اعلان کیا نا, تو ان میں سے کچھ بوڑھے لوگ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. کچھ لوگ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے, اسے ابراہیم کہتے ہیں. کہ میں بتا چکا ہوں, کہہ چکے تھے, اگر مجھے موقع ملا میں ضرور برا چاہوں گا. کہ لگے اچھا. قالوا فاتوا به على اعین الناس. تو کہنے لگے بھائی بلاؤ انہیں لوگوں کے سامنے, لعلهم یشہدون, تاکہ ہم شہادت لیں, اس سے گواہی لیں کہ تو نے یہ کام کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. میری توجہ میری طرف رکھیں. ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا, اے ابراہیم کیا تو نے کیا ہے یہ کام؟ بڑے لطف کی بات بتا رہا ہوں. کیا تو نے کیا ہے یہ کام؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا قال, فرمایا بل فعلہ کبیرہم. آپ نے فرمایا اس کے بڑے نے کیا ہوگا. مجھ سے پوچھ رہے ہو بھئی, یہ ہتھوڑا, یہ ڈنڈا, یہ کڑہاڑا تو بڑے کے کندھے میں رکھا ہوا ہے. تبلیغ کا بہترین ذریعہ تھا. ابھی انہوں نے کہا ابراہیم کیا تو نے کیا یہ سب کچھ؟ آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ اس کے بڑے نے کیا ہوگا. اور پھر ساتھ کیا کہا؟ کہا ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. آپ نے فرمایا بلکہ اس کے بڑے نے کیا ہوگا, اس سے پوچھ لو. کیا کہا؟ اس کے بڑے نے کیا ہوگا, پوچھ لو. کس نے کیا ہے؟ بھائی ڈنڈا تو اس کے کندھے میں رکھا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کہ بڑے نے کوئی حکم دیا ہو اور چھوٹوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہو, اس کو غصہ آ جائے, اس نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہو. ایسا ہے کہ نہیں؟
ہو سکتا تھا نا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یا پھر ان چھوٹوں سے ہی پوچھ لو, اگر بڑا نہیں بول سکتا تو چھوٹوں سے پوچھ لو, بھئی تمہیں کس نے توڑا ہے؟ میں ایک استاد ہوں, پڑھاتا بھی ہوں, تو اگر کسی کی پٹائی ہو جائے تو یا تو کوئی ہم سے کہے گا مولوی صاحب میرے بچوں کو مارا ہے کیا؟ میں کہوں نہیں بھائی بچے سے ہی پوچھ لو کس نے مارا ہے. تو بولی یہ بچہ بولے گا کہ نہیں بولے گا مجھے فلاں نے مارا ہے؟ بولے گا نا. حضرت ابراہیم نے بھی کہا بھئی ایسا کرو اس بڑے سے پوچھ لو. بظاہر تو یہ جھوٹ لگتا ہے, بظاہر تو یہ جھوٹ لگتا ہے نا, کیونکہ کیا تو کس نے تھا؟ بولیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے بڑے نے کیا ہوگا, اس کے بڑے نے, اشارہ اس طرف کر رہے ہیں جو قوم کا بڑا ہے نا اس نے ہی کیا ہے. جو قوم کا بڑا ہے اس نے کیا ہے. اور قوم کے اندر نبی سے بڑھ کر کوئی بڑا ہو نہیں سکتا, پیغمبر ہی سب سے بڑا ہوتا ہے. لیکن کو سمجھانا تھا, وہ کہنے لگے ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے. ابراہیم تم تو جانتے ہی ہو, لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم تمہیں تو خبر ہے, تمہیں تو علم ہے, یہ بول نہیں سکتے. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے میری قوم کے لوگوں, قال اتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. تم ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں نفع نہ دے سکے نہ کوئی نقصان دے سکے؟ تو چھوڑ دو اس کی عبادت کرنا. جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو جواب نہ دے سکے کہ توڑا کس نے تھا, معاملہ تو خراب ہو گیا. اب باتیں چلتے 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 کیا ہوا کہ نمرود تک یہ بات پہنچ چکی. نمرود تک یہ بات پہنچ چکی. نمرود بن کنعان اس